عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سردی کا زمانہ ہے، ہم سب نے گرم لباس پہن رکھا ہے، اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم سرد لباس اتارتے ہیں اور گرمیوں والا لباس استعمال کرتے ہیں۔ لباس کے دو مقصد تو قرآن نے بیان کیے کہ اے بنی آدم، اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، لباس اتارا۔ اس لباس کے دو مقصد ہیں، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہیں۔ ستر عورت لباس کا ایک مقصد ہے کہ آدمی کا ستر، وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، وہ چھپ جائے، اور دوسرا مقصد ہے لباس کا وریشہ، یہ لباس زینت کی بھی چیز ہے۔ تو لباس کا اولین مقصد کیا ہے؟ ستر عورت۔ اس لیے اگر کوئی انسان ایسا لباس پہنتا ہے کہ اس میں کم حق و ستر عورت نہیں ہوتا، تو وہ ہے کہ لباس کا جو اصل مقصد ہے وہ اس نے حاصل نہیں کیا۔ کبھی کبھی نوجوان بھی لباس اتنا ٹائٹ پہنتے ہیں کہ لباس کا جو مقصد ہے وہ پوری طرح حاصل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی نماز میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو پینٹ شرٹ کا مزاج ہے، جب آدمی رکوع کرتا ہے تو جو پینٹ ہوتا ہے یہ نیچے کو تھوڑا رکھ جاتا ہے، اور اوپر جو ہے وہ ذرا، تو سطر کھل گیا، بعض مرت نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی، اس لیے حتی الامکان انسان لباس پہنے ڈھیلا ڈھالا، جس میں ستر عورت کیا ہو، ٹھیک طریقے سے ہو، اس میں آرام بھی ہے۔ جو ٹائٹ لباس والے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کرسی کے بغیر تو بیٹھا ہی نہیں جاتا عموماً۔ اور لباس کا دوسرا مقصد کیا بیان کیا؟ وریشہ، یہ لباس زینت کی بھی چیز ہے، اللہ نے اس کو زینت کی چیز بنایا۔ تو یہ تو ہو گیا ظاہری لباس، کہ لباس ستر عورت کا بھی ذریعہ ہے اور لباس زینت کا بھی ذریعہ ہے، اور ہمارے لیے لباس سردی اور گرمی سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر آج کل ہم سردی والا لباس پہن لیں تو وہ دو چیزیں تو حاصل ہو جائیں گی، ستر عورت بھی ہو جائے گا اور زینت بھی ہے، لیکن سردی سے بچاؤ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سردی سے بچاؤ کا بھی اپنے لباس میں کیا کرتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کو فیرن کی عادت ہے وہ فیرن لگاتا ہے، کوئی جاکٹ لگاتا ہے، کوئی اور جس کو جس طرح آسان ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ایک اور لباس ہے نا، یہ لباس تو ہمارے جسم پر فٹ ہے، ہمارا جسم نظر آتا ہے، تو اس لباس کی وجہ سے جسم چھپ جاتا ہے، اور کیا لباس نظر آتا ہے؟ لباس۔ ایک اور لباس ہے، جو لباس ایمان والے بندے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، وہ لباس تقوی کا لباس۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
تقوی کا لباس تو سب سے بہتر ہے. یعنی ظاہری لباس بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ بندہ تقوی کے لباس کی بھی فکر کرے، جس کے پہننے کا اللہ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور اللہ کے یہاں ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ تقوی کے لباس کی. تقوی والا لباس، جس کے پاس ایمان ہے اور تقوی والا لباس ہے، وہ اللہ کی بہت زیادہ مکرم ہے. چاہے ظاہری لباس اس کا پھٹا پرانا ہی کیوں نہ ہو، کم قیمت والا کیوں نہ ہو، لیکن تقوی کے لباس سے وہ آراستہ ہے تو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، سب انہی کی اولاد. ہاں، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے مختلف خاندان اور مختلف قبیلے بنائے، یعنی الگ الگ خاندان، الگ الگ قبیلے، الگ الگ ذاتیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، ان کا مقصد ہے پہچان، تعارف. اگر ایک ہی ذات ہوتی، مثلا سب کے سب جو ہیں، مثال کے طور پر خان ہوتے، سب کے سب سید ہوتے، سب کے سب شیخ ہوتے، بٹ ہوتے، کچھ ہوتے، تو ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک محلے میں ایک نام کے کئی ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا. تو اللہ نے الگ الگ ذاتیں بنائی، قبیلے بنائے، خاندان بنائے، تاکہ تعارف ہو، پہچان میں آسانی ہو. لیکن اس ذات پر اور اس خاندان اور قبیلے پر آخرت کے اندر نجات کا مدار نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب اور محبوب ہونے کا مدار اس پر نہیں. پھر کس پر ہے؟ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے کیا ہو؟ ڈرنے والا. تو عظیم لباس ہے کون سا لباس؟ تقوی کا لباس. ہاں، اور تقوی ہوتا کیا ہے، کہاں پر ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، کہ تقوی یہاں ہے. واشار الی صدرہ، اور آپ نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، تقوی یہاں ہے. جب دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر یہ تقوی کا لباس پھیلتا ہے. جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا تو اس کی آنکھوں میں تقوی کا لباس ہوگا، اس کی آنکھ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھے گی، اچانک اڑ گئی فوراً جھک جائے گی. وہ اپنی آنکھوں سے موبائل اور انٹرنیٹ پر شرمناک چیزیں، حیاسوز چیزیں نہیں دیکھے گا. تقوی کا لباس آڑ بن جائے گا. آنکھوں میں تقوی، زبان میں تقوی، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ غیبت نہیں کرے گا. تقوی کا لباس ہے. تقوی کا لباس اس کو جھوٹ بولنے نہیں دے گا، غیبت کرنے نہیں دے گا. یہ تقوی کا لباس کانوں میں بھی اپنا اثر دکھلائے گا. یہ کانوں سے کوئی غلط چیز نہیں سنے گا، یہ غیر محرم کی آواز نہیں سنے گا. اس تقوی کا اثر دل و دماغ پر بھی ہوگا. یہ تقوی اس کو غلط چیز سوچنے نہیں دے گا. ہاتھوں پر بھی ہوگا. یہ تقوی اس کو ہاتھوں سے غلط حرکتیں کرنے نہیں دے گا. یہ تقوی کا لباس اس کی تجارت پر بھی حاوی ہوگا. یہ خرید فروخت میں کوئی غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا. یہ تقوی کا لباس اس کی کمائی میں، اس کے خرچ میں بھی اثر کرے گا. کسی گناہ کی جگہ خرچ کرنے نہیں دے گا. تو ایک ہے ہمارا ظاہری لباس، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بندہ شکر کرتا رہے. اللہ نے دیا ہے.
اسی لیے جب بندہ لباس پہنے، خاص کر نیا لباس، تو دعا بھی تاکید فرمائے حضور علیہ السلام، الحمدللہ الذی کسانی ما واری بھی عورتی و اتجمل بھی حیاتی. جو قرآن نے لباس کے 2 مقصد بیان کیے، حضور نے فرمایا کہ ان 2 مقصدوں کا اظہار اس دعا میں کرو، الحمدللہ الذی، ساری تعریف اس اللہ کے لیے، کسانی، جس نے مجھ کو پہنایا، وہ چیز ما واری بھی عورتی، جس سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں، و اتجمل فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں زینت حاصل کر رہا ہوں اس لباس کے ذریعے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا دیا ہوا یہ لباس. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر نہ دیتے، دیکھو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کے اندر اللہ نے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ، اس درخت کے قریب مت جانا. وہ اللہ کا ایک تکوینی نظام تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں سے کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم کو زمین میں خلیفہ. وہ تو اللہ کا پہلے ایک نظام تھا کہ ان کو اتارنا کہاں ہے؟ زمین میں، لیکن رکھ دیا پہلے کہاں؟ جنت میں، اور فرمایا کہ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، لیکن ولا تقربوا هذه، اس درخت کے قریب مت جانا. لیکن وہ اللہ کا ایک نظام تھا تکوینی. شیطان آ گیا، قسمیں کھائی، قرآن نے اس کو بیان کیا. فقال هل ادلکم علی، کیا میں تم کو ایسے درخت کی طرف راہبری کروں، ایسا درخت بتاؤں کہ اگر تم نے اس کو استعمال کر لیا تو ہمیشہ رہو گے. پھر فنسی آدم علیہ السلام بھول گئے اور وہ مسئلہ ہو گیا. تو سب سے پہلے کیا مسئلہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن مبارک پر جو جنت کے جو لباس وہ اتر گیا. اب آدم علیہ السلام نے پتوں کے ذریعے اپنا چھپایا. اللہ کے ایک حکم کی ظاہری خلاف ورزی ہوئی چیز ہے، وہ تو ایک نظام تھا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ لباس. سردیوں سے ہم بچ پا رہے ہیں. اگر صرف ایک کرتا پائجامہ ہوتا کتنی پریشانی ہوتی. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن جس طرح اس لباس کی فکر ہے، کوشش ہے، اس سے زیادہ ہم اپنے اندر اپنے آپ کو تقوی کے لباس سے آراستہ کرنے کی کیا کریں؟ فکر کریں، کوشش کریں. دنیا میں کوئی بھی چیز جب ملتی ہے، ہم ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو مال کی طلب ہو تو مال کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ مال کا زیادہ بڑھ جانا بعض مرتبہ کیا ہے؟ خطرے کا ذریعہ. ہمارا عہدہ اونچا ہو، ڈگری اونچی ہو، منصب اونچا ہو، حالانکہ اس میں بھی بعض مرتبہ کیا ہوتے ہیں؟ خطرات. لیکن جس چیز کے سب سے زیادہ بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے تھی ہم کو، وہ کیا ہے؟ تقوی. اس کی کما حق و فکر، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور کتنا ڈرو؟ فرمایا حق تقاتہ. اللہ اکبر. ہاں، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہو گئی، صحابہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ نے تقوی کا حکم دیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ قرآن کی ہر آیت کو سمجھتے ہیں میرے لیے، عمل کے لیے. اس لیے وہ فوراً ایک موقع پہ میرے اللہ، ایک صحابی بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں بیٹھا تھا، مجھے اچانک ایک خیال آیا، یہاں جب آپ یاد آتے ہیں، ہم گھر میں ہوتے ہیں تو فوراً مسجد میں حاضری دیتے ہیں، آپ کے دولت خانے پہ حاضری دیتے ہیں، اور آپ کے دیدار سے اپنی روح کو غذا فراہم کرتے ہیں،
اپنی آنکھوں کو راحت پہنچاتے ہیں. مجھے خیال آیا کہ آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے. آپ کا جنتی ہونا تو 100% یقینی، اور جنت کے سب سے اونچے مقام پر آپ فائز ہوں گے. مجھے تو اول اپنا پتہ بھی نہیں، پھر اگر جنت مل بھی گئی تو کہاں آپ اور کہاں میں. تو اگر میرا وہاں جی چاہا آپ کو دیکھنے کا تو کیا کروں؟ مجھے یہی خیال، میں بے چین ہو گیا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، فاولئک مع الذین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے کیا کیا؟ انعام. اور کون ہے وہ منعم علیہم؟ من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کیا مطلب؟ یعنی اگر دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی؟ اطاعت کی، تو آخرت میں ساتھ کس کا نصیب ہوگا؟ انبیاء کا، حضور علیہ السلام کا. صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ہم کو سب سے زیادہ خوشی اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی، کیونکہ اس آیت کی برکت سے ہم کو لگا کہ اب انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کا ساتھ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرتے تھے؟ اطاعت. ہمارے لیے معاملہ ہر آدمی جب اپنی جگہ سوچتے ہے میں اللہ اور اس کے رسول کی کما حق و اطاعت تو نہیں کرتا. تو بہرحال صحابہ سمجھ یہ آیت ہمارے لیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے کہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جو اللہ سے ڈرنے کا کیا ہے؟ حق ہے. اب اللہ سے ڈرنے کا حق ہم میں سے کس سے ادا ہوگا؟ پیغمبر کریم علیہ السلام نے کوئی جواب عنایت نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ ہی نے جواب دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارے بس میں. یعنی اس آیت کی ہوگی تفسیری نے، ایک تو ایسا ڈرنا جو اللہ کا حق ہے، اللہ کی شایع نشان، وہ تو کسی ادا ہوگا نہیں. ایسی عبادت جو اللہ کی شایع نشان ہو اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں جیسی ہم سے عبادت ہو سکتی ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں بہتر سے بہتر نمازوں کی، بہتر عبادت کی جو ہمارے بس میں. ایسے ہی جتنا تقوی ہمارے بس میں ہے وہ ہم اختیار کریں. تو فرما فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جو تمہاری استطاعت میں ہے. ظاہر بات ہے آنکھ کا جھکانا استطاعت بس میں ہے کہ نہیں؟ بس میں ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا وغیرہ وغیرہ، ہاں تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. اور دنیا کے کاموں کے لیے نہ معلوم ہم کیا کیا ہمتیں کرتے ہیں. تعلیم کے لیے آپ ماشاءاللہ بعض مرتبہ گھروں سے سال کے لیے باہر جاتے ہیں، ماں باپ کو سب کچھ چھوڑتے ہیں. اور یہاں تو ماں باپ کو چھوڑنا نہیں ہے، تقوی کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا نہیں، اولاد کو چھوڑنا نہیں، کمائی کو چھوڑنا نہیں، بس نفس کی غلط خواہشات کو چھوڑنا ہے. تو ایک ہے ظاہری لباس اور ایک کیا ہے؟ تقوی کا لباس. ظاہری لباس اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت بیان کی، اصحاب صفہ کی، کہ بعض مرتبہ ایسے بھی مواقع آئے کہ 2 چادریں بھی، ایک ہی چادر اس کو کانٹوں سے بند کر رکھا. اس زمانے میں ابتدائی دور میں خواتین بھی مسجد میں تشریف لاتی تھی تاکہ پیغمبر کے صحبت سے فیض یاب ہوں. عورتیں پیچھے ہوتی تھی. تو لکھا ہے کہ تو ان کو حکم تھا کہ رکوع سے بعد میں اٹھیں، کہ کہیں رکوع کرتے کرتے رکوع صدر کا کوئی حصہ کھل نہ جائے. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی. وہاں حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کوئی تھے، امام حسن یا امام حسن ان کی اولاد میں سے.
انہوں نے صحابی سے فرمایا کہ آپ کے کپڑے وہاں رکھے ہیں، آپ ایک کپڑے میں کیوں لباس؟ کہا آپ جیسے ناداں کو سمجھانے کے لیے۔ ہم میں سے کون ایسا تھا جس کے پاس حضور کے زمانے میں 2 کپڑے ہوتے تھے؟ یعنی بہت کم۔ تو اللہ نے ہم کو پہننے کو بہت دیا، بہت دیا، کھانے کو بہت دیا۔ صحابہ کو بعض مرتبہ، بلکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، آپ نے پوری زندگی کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ بعض مرتبہ 2 مہینے بھی ایسے گزرے ہیں کہ گھر میں چولہا ہی نہیں جلا۔ حضرت عائشہ سے عرض کیا گیا پھر کیا؟ فرمایا 2 چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی۔ تو اللہ نے ہم کو سب کو ہی دیا ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی کا لباس عطا کریں، آپ حضرات کو بھی تقوی کا لباس عطا کریں، تقوی کے لباس پر زندہ رکھیں، اور تقوی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہم کو موت عطا کریں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو متقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اس نے قرآن نے کیا فرمایا؟ ان للمتقین مفازہ، متقین کے لیے ہی کامیابی، ایک ہے متقین کے لیے بھی نہیں، بلکہ ان للمتقین مفازہ، متقین کے لیے ہی کامیابی۔ اس لیے اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے کون ہیں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، جو اولیاء اللہ جن پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا، جو کیا لائے؟ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور دوسری خوبی ان اولیاء اللہ کی کیا ہے؟ فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ برابر اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي، یہاں بھی خوشیاں اور وہاں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی اس بہت بڑی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے۔ تقوی کا لباس مجھے بھی، آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اب تک جو ہم نے تقوی کے خلاف بہت سارے کام کیے، اللہ اپنی قدرت کے صدقے مجھے بھی معاف کر دے، آپ حضرات کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔